تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مرشد سائیں سرکار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو مرشد سائیں سرکار کے سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ تعلیمات اہل بیت اور فیضان اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ جس کی ابتدا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، 906 سالہ پر محیط ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو فیضان اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو بتاتا ہے کہ ستاروں کی چال کیا ہے اور ستاروں کا حال کیا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کے اسپریچول اور اسٹرالوجیکل اینڈ اسلامی پلیٹ فارم پر۔ آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی مقدس رات کی جس کی مثال تاریخ انسانیت سے نہیں ملتی۔ یہ ہے شب معراج، وہ رات جب اللہ نے اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء سید البشر کو زمین سے آسمانوں تک بلایا اور وہ راز عطا کیے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مقام ہے، جو دنیا میں نہ کسی کو پہلے نصیب ہو سکا نہ کسی کو بعد میں نصیب ہوگا۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شخصیت ہو سکتی ہے۔ شب معراج دو عظیم واقعات پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ دوسرا ہے معراج، مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمانوں سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین تک کا سفر۔ یہ سفر نہ خواب تھا نہ روحانی خیال، بلکہ جسم و روح کے ساتھ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہی ہے پاک ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام تک لے کے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ معراج کا تحفہ، شب معراج پر اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عظیم تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ عطا فرمایا نماز، نماز مومن کی معراج۔ دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا امت کے گناہوں کی معافی بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج صرف واقعہ نہیں بلکہ رحمت کا اعلان ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام معراج کی رات میں آپ لوگوں کے اب گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ معراج میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بلکہ نور موجود تھا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرش پر اہل بیت علیہ السلام کے انوار دیکھے، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہی نسبت امت کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے شب معراج کے خاص وظیفہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے دیکھیں وہ کون سی ہستی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سلا کر گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہستی کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کو، جہاں سے یہ تصوف یہ علم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ شب معراج کوئی عام شب نہیں ہے، یہ وہ شب ہے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے نوازا، اپنے پاس مہمان نوازی کا شرف دیا۔ یہ وہ رات ہے۔ یہ وظیفہ جو آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ صرف شب معراج کے لیے ہے، جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس وظیفہ کو جو کرے گا وہ پورا سال اس کو کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
وظیفہ سن لیں۔ عشاء کے بعد، آج رات عشاء کے بعد تہجد کے وقت تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں، یا اس درمیان کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، زیادہ نہیں ہے، صرف 2 رکعت نفل۔ ویسے بھی تو اتنا ٹائم ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے نا، تو صرف 2 رکعت اللہ کے لیے اور اپنے لیے ادا کر لیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں، 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سماعت کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر سماعت کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اگر ساتھ آپ ایک پوری تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نیت کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی عطا فرمائی، اسی طرح میری زندگی کے بند راستے کھول دے۔ یا اللہ میری روح کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر دے اور مجھے اپنی قربت عطا فرما۔ شب معراج کے 40 روحانی فوائد ہیں، جن میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمل گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، دل کو نور دیتا ہے، دعا کی قبولیت بڑھاتا ہے، رزق اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاص طور پر جن کی زندگی رکی ہوئی ہے، جو مسلسل آزمائش میں ہوں، ان کے لیے یہ رات اللہ کی خاص عطا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں نماز کا نور عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی قربت کا ذائقہ چکھا دے۔ شب معراج میں اپنے یہ سننے اور دیکھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شب معراج صرف سننے کی نہیں، جینے کی رات ہے۔ اس رات اللہ کو یاد کریں، دوسروں کو معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کسی نے بھی آپ کے ساتھ لگتا ہے آپ سے زیادتی کی ہے، اس کو معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مقدس راتوں کے خاص اعمال اب تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے پھیلائیں، اور صدقہ کو روٹین بنا لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو فیضان اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے، مخلوق خدا میں خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آپ کی صحت، زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔